السلام عليك يا شهر الله، السلام عليك يا شهر رمضان، السلام عليك يا شهر رمضان، السلام عليك. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسین بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد والطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي المرسلين والحمد لله رب العالمين. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ہم ماہ رمضان المبارک کی 16 تاریخ کی مناسبت سے آپ سے محو گفتگو ہیں. پروردگار عالم آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے. نصف ماہ رمضان تمام ہو چکا، نصف باقی رہ گیا. پروردگار آپ کی ان عبادتوں کو، ان رکوع و سجود کو، ان عطیہ کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور رزق بے حساب آپ کو عطا فرمائے اور اس ماہ مبارک کی خیر و برکات آپ سب پر نازل فرمائے. آج کا ہمارا پروگرام ہمارے عزیز دوست جناب ڈاکٹر عامر رضوی صاحب کی طرف سے اسپانسر ہے. پروردگار عالم ان کی توفیقات میں گوناگوں اضافہ فرمائے، ان کو صحت و سلامتی دے، ان کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے، ان کے فرزند کو توفیقات میں گوناگوں اضافہ فرمائے، اس کی تعلیم اور ترقی میں پروردگار خیر و برکت دے. آج قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ابتدا میں جب یعنی یہ کائنات بنی ہے اس عنوان سے کہ کان الناس امتاً واحدتاً، کہ ابتدا میں یہ لوگ جو تھے صرف ایک امت واحدہ تھے. فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی تضاد نہیں تھا. رفتہ رفتہ یہ گروہ طبقات میں پیدا ہو گئے، پھر ان میں اختلاف اور تضاد وجود میں آئے. خدا نے ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے اور ہمیشہ وحدت کو بنائے رکھنے کے لیے انبیاء کو ان کے درمیان بھیجا. کون سے انبیاء؟ جو ان کو بشارت دینے والے تھے اور انذار کرنے والے تھے. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ان کو آسمانی کتابیں دی گئیں، ان پر نازل کی گئی جو انہیں حق کی طرف دعوت دیتی تھی. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ. یہ کتاب لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کرنے کے لیے تھی. ایمان والوں نے تو اس سے اختلاف نہیں کیا، جو ایمان لے آئے انہوں نے کوئی اختلاف نہیں کیا، لیکن صرف ایک گروہ نے حق سے انحراف کیا اور ستمگری کرتے ہوئے اس سے اختلاف کیا، جبکہ انہیں کتاب دی گئی، واضح نشانیاں ان تک پہنچ چکی تھی. جو لوگ ایمان لا چکے تھے خدا نے اختلافی چیز میں اپنے حکم سے ان کی رہبری کی، لیکن بے ایمان لوگ
اسی طرح گمراہی اور اختلاف میں باقی رہے۔ خدا جسے چاہتا ہے راہ راست کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت تھی جس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور اب آپ غور و فکر سے کام لیں، تدبر سے کام لیں، اور پھر اس کے بعد میں آپ دیکھیں، یعنی ابتدا میں یہ لوگ ایک ہی تھے، اور اب جیسے جیسے لوگ بڑھتے گئے، گروہ بنتے گئے، خاندانوں کی شکل میں مختلف عنوانات سے وہ جب چھٹنے لگے، تو اب ان کو وحدت قائم کرنے کے لیے انبیاء کو بھیجا، اور انبیاء کو خالی اکیلے نہیں بھیجا بلکہ آسمانی کتابیں بھی ان کو دی، تاکہ ان میں کوئی اختلاف نہ ہو کہ یہ خدا کی کتاب ہے اور خدا کا یہ حکم ہے۔ مگر ہر نبی کے یہاں آپ کو یہ چیز ملے گی کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ مان رہا ہے نبی کی بات، دوسرا مان نہیں رہا ہے ایمان لانے کے بعد بھی۔ منافقین کس کو کہتے ہیں؟ ہر نبی کے زمانے میں یہ چیز ملے گی، اس سے کوئی بھی نبی جو ہے وہ بچا نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے وہی اختلاف جو ہے اس منزل تک پہنچتا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ شیطان جب کام کرتا ہے اور لوگوں کو میں اختلافات پیدا کرتا ہے تو ان کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے اور مومنین کی تعداد ہمیشہ کم رہتی ہے۔ جناب یونس علیہ السلام کا جب واقعہ پڑھیں گے آپ، تو اب آپ دیکھیں کہ جناب یونس علیہ السلام نے 30 سال یا 32 سال خدمت کی ہے، لوگوں کو ڈرایا ہے، لوگوں کو بشارتیں دی ہیں، لوگوں کو نصیحتیں کی ہیں۔ اس 30 یا 32 سال کی مدت میں صرف 2 مسلمان ہوئے، ان میں ایک بیچارہ بغیر پڑھا لکھا جاہل تھا اور ایک عالم تھا۔ جب آپ قرآن مجید میں اس واقعے کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ عالم جاہل ایمان لایا ہے، مگر آپ نے دیکھا ہوگا نا، جب کوئی تقریر کرتا ہے یا کوئی شاعر اشعار پڑھتا ہے تو سب کو، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو آتا کچھ نہیں ہے، مگر واہ 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 نعرے لگانا شروع کر دیں گے لوگوں کو دیکھ کے۔ اگر آپ پلٹ کے پوچھے کیا سمجھے تم، بولے سب نعرہ لگا رہے تھے میں نے بھی لگا دیا، سب واہ واہ کر رہے تھے میں نے بھی کر دیا، یہ اس کی سمجھ ہے۔ بہرحال تو جو لوگ اختلاف کرتے تھے انہوں نے گویا نبی کی بات سے اختلاف کیا، کتاب الہی سے اختلاف کیا، گویا اللہ سے اختلاف کیا۔ جو لوگ ایمان لاتے تھے وہ بہت کم تھے جن کو مومن کامل کہا جائے، یعنی وہ زبان سے بھی ایمان لائے ہیں اور دل سے بھی ایمان لائے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ جب نبی ہے تو یہ غلط نہیں بول سکتا، پھر کتاب سے دلیل بھی دے رہا ہے۔ ہر مقام پہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کو جو ہے وہ ہر ایک کی زندگی میں ملے گا۔ ابتدا میں انسان کی زندگی اور معاشرہ بالکل سادہ تھا، رفتہ رفتہ جب انسانوں کی تعداد بڑھنے لگی تو منافع کا تضاد ابھرا، اختلافات پیدا ہونے لگے، یہ وہ مقام تک کہ رہنما اور قانون کی ضرورت پیدا ہوئی۔ میں نے بعض تقاریر میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ پہلی شریعت حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے سے نافذ ہوئی۔ پہلے اولو العزم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام ہیں، 4 بیٹے تھے ان کے۔ اس کے بعد دوسرے جو اولو العزم پیغمبر ہیں وہ حضرت ابراہیم ہے، تیسرے حضرت موسیٰ ہیں، چوتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، 5ویں ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور میں نے گزشتہ تقریر میں عرض کیا، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنے نبی آئے خدمت کرتے تھے مگر ان کو ایک اطمینان و سکون تھا۔ جتنے بھی لوگ آئے ان کے ساتھ جو ایمان لائے تو اس نبی کو ایک سکون تھا۔ اچھا یہاں یہ بھی میں بتا چکا ہوں کہ ہر نبی کی امت نے ہی ان کے دین کو بدلا ہے، ان کی شریعت کو بدلا ہے اور اپنی بنائی ہوئی شریعت کو ان کے نام سے منسوب کیا ہے، مگر ہر ایک کو اطمینان تھا۔ حضرت نوح کو اطمینان تھا میرے بعد ابراہیم آئیں گے، حضرت ابراہیم کو اطمینان تھا میرے بعد موسیٰ آئیں گے، حضرت موسیٰ کو اطمینان تھا میرے بعد عیسیٰ آئیں گے، حضرت عیسیٰ کو اطمینان تھا کہ میرے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جتنے انبیاء تھے انہی نے اپنے زمانے کی امتوں سے
ہمارے آخری نبی کی نبوت کا بھی اقرار لیا، ان کی دین کا بھی اقرار لیا، ان کی شریعت کا بھی اقرار لیا، ان کی کتاب کا بھی اقرار لیا، حتیٰ کہ ان کے وسیع کی ولایت کا بھی اقرار لیا۔ اور میں نے جو معاہدہ صحیفے کے نام سے مدینہ کا پیش کیا، اس میں یہ چیز کہ حضور کے مدینے میں پہلے جو لوگ حضور کی خصوصیات اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے وہ بیان کرتے تھے، حضور کے آنے کے بعد وہ، کیونکہ یہ انسان ہے، انسان کا نفس جو ہے وہ اس کو مجبور کر دیتا ہے، اس میں ایک انا آ جاتی ہے، اور یہ آپ کو ہر مقام کے اوپر یہ مل جائے گا۔ کب کہاں رہبر آپ کا بہک جائے، اگر اس سے بہتر اور افضل کوئی آ جائے تو قبول نہیں کرتا۔ ظاہر ہے اس کے پھر رسم و رواج، اس کے تعلقات یہ سب ہو جاتا ہے، ان پہ سب پہ اثر پڑے گا۔ دین وہ ہے جس کے اندر کسی شخص کا دخل نہیں ہونا چاہیے، اللہ، اس کا رسول اور اس کی کتاب۔ سب سے پہلے ضروری تھا کہ خدا کے بھیجے ہوئے نمائندے لوگوں کو دوسرے جہان کی زندگی کی طرف متوجہ کریں جو سیر تکامل ہے اور سفر ارتقاء کا آخری مرحلہ ہے۔ ضروری تھا کہ وہ انہیں متنبہ کریں کہ موت کے بعد ایک جہان اور ہے جس میں لوگ اپنے کردار کی جزا و سزا سے دوچار ہوں گے۔ انبیاء کرام اس ذریعے سے اور ثواب کی بشارت اور بدکاروں کو عذاب سے ڈرانے کے طریقے سے لوگوں کو احکام الہی کی طرف راغب کرتے تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، یعنی انبیاء کو جو قوموں کے درمیان بھیجا گیا ہے وہ بشارت دینے آئے کہ جب تم اچھے اعمال کرو گے تو تم کو جزا ملے گی جنت کی شکل میں، اور کون کون سے پھل ملیں گے، کیا کیا ملے گا، یہ سب قرآن میں موجود ہے۔ اور غلط کام کرو گے تو اس کی سزا تم کو کیا ملے گی، ظاہر ہے کہ وہ آخرت میں جہنم ہے۔ یہ سب کو بتا دیا، اور موت کا اقرار ہر ایک سے لیا۔ ظاہر لوگوں نے جنازے اٹھتے ہوئے دیکھے اپنے گھروں میں، ماں باپ کو جاتے ہوئے، اجداد کو جاتے ہوئے، خاندان کے خاندان ختم ہو گئے۔ یہ بھی ایک تبلیغ کا ذریعہ تھا اور نصیحت تھی کہ جب آئے ہو تو جو بھی پہلے طویل عمریں ہوا کرتی تھی وہ گھٹتے گھٹتے اب جو آج کل ہمارے زمانے کی عمریں چل رہی ہیں وہ بہت کم لوگ، بہت کم، بڑے خوش نصیب ہوں گے جو 100 تک پہنچ جائیں۔ زیادہ تر 50، 55، 50، 55، 50، 55، اب تو اس سے بھی کم گھٹ گئے۔ اس کے جو بھی اسباب ہو اس موضوع پہ نہیں جانا، مگر موت اس حقیقت کا نام ہے جس کا انکار خدا کو مانے یا نہ مانے، شریعت کو مانے یا نہ مانے، نبوت کو مانے یا نہ مانے، دین کا پابند ہو کوئی نہ ہو، مگر اس بات کا منکر دنیا میں کوئی ایک نہیں ملے گا جو موت کی حقیقت کا انکار کر دے۔ موت بہرحال آنی ہے۔ اب جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے موت کی کیفیت الگ ہے، جو نہیں ایمان لائے ان کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ دنیا ہے اور نہ کوئی جزا نہ کوئی سزا، ہم محنت کریں گے، کھائیں گے، کمائیں گے، چلے جائیں گے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان محسوس کرتا ہے اسے ایسے صحیح قوانین کی ضرورت ہے جو اس کی سعادت کا سبب بنے۔ اس لیے خداوند عالم نے انبیاء کے پاس سعادت بخش قوانین اپنی کتابوں کے ذریعے سے بھیجے تاکہ وہ لوگوں کے اختلافات کو ختم کریں۔ در حقیقت زیر نظر آیت ان مراحل کو بیان کرتی ہے جو انبیاء علیہم السلام کی بعثت اور آسمانی احکام کے نزول پر منتہی ہوتی ہے۔ پہلا مرحلہ ابتدائی سادہ زندگی پر مشتمل ہے، جب انسان اجتماعی زندگی کا عادی نہ ہوا تھا اور فطرتاً تضاد و تصادم وقوع پذیر نہ ہوتا تھا۔ قانون فطرت کے مطابق خدا کی پرستش ہوتی تھی، اس کے آسان سادہ فرائض اس کی بارگاہ میں انجام دیے جاتے تھے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ آیا، یہ وہ مرحلہ ہے جب انسانی زندگی اجتماعی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا کیونکہ انسان تکامل اور ارتقاء کے لیے پیدا ہوا ہے، اس تکامل کے لیے اجتماعی معاشرتی زندگی ناگزیر ہے۔ تیسرا مرحلہ
یہ تصاد و تصادم کا مرحلہ اور معاشرتی زندگی میں اس سے بچا نہیں جا سکتا۔ اختلافات پیدا ہوتے ہیں اور نوع انسانی کے لیے انبیاء کے قوانین اور تعلیمات کی تشنیگی محسوس ہوتی ہے۔ چوتھا مرحلہ، اس مرحلے میں انبیاء خدا کی طرف سے نجات بشر کے لیے مامور کیے جاتے ہیں۔ افکار اور قلوب کو آمادہ کرنے کے لیے سب سے پہلے بشارت اور نذارت کا پروگرام پیش کیا۔ یہ نیکوکاروں کو جزا کی بشارت دینے اور بدکاروں کو سزا سے ڈرانے کا پروگرام ہے۔ حب ذات، خود پرستی کے زیر سایہ جب انسان نے بشارت اور نذارت کا پروگرام تسلیم کر لیا، اس نے محسوس کر لیا کہ انبیاء کے پاس ایسی تعلیم جو انسانی سرنوشت سے براہ راست مربوط ہے، آسمانی کتب، احکام اور قوانین نازل ہونا شروع ہوئے تاکہ تضادات اور مختلف کشمکش جو فکری، اجتماعی، اخلاقی، نظریاتی بنیادوں پر تھی ختم ہو جائے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا۔ یہ جملہ دراصل تعلیمات انبیاء کے آغاز کے بعد کے مرحلے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس میں اس اعتراض کا جواب ہے، اگر انبیاء کرام علیہم السلام فکری، اجتماعی اور عقائد کے اختلافات کے حل کے لیے آتے ہیں تو ان کے آ جانے کے بعد بھی کم و بیش اختلافات کیوں باقی رہتے ہیں؟ آیت کہتی ہے کہ موجودہ اختلاف اور پہلے تضاد میں فرق ہے۔ پہلے اختلافات کا سرچشمہ جہالت اور نادانی اور بے خبری تھی، اور یہ وجہ بعثت انبیاء سے ختم ہو گئی، لیکن بعض اداں اختلافات کی بنیاد دیگر چیزیں مثلاً ظلم و ستم، ہٹ دھرمی، یہ سب بن گئی، جس کی وجہ سے بعض لوگوں نے اختلافی رائے پر اپنے سفر کو جاری رکھا۔ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم، یہاں آ کر لوگ دو گروہ میں بٹ گئے، ایک مومنین اور ایک کفار۔ مومنین وہ جو ہدایت اور حق کی راہ پر چل پڑے، انہوں نے اپنے اختلافات کو ختم کر دیا۔ فہد اللہ الذین آمنوا، انہوں نے بحکم خدا صراط مستقیم کو پکڑ لیا۔ کفار جوں کہ اپنے اختلافات میں رہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ خدا کی مشیت نیک اعمال لوگوں کی پاکیزگی کے مطابق ہے، یعنی جو افراد حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہیں خدا بھی انہیں راہ راست کی ہدایت کرتا ہے، ان کی روشن فکری راہ راست کو پا لینے کی توفیق میں اضافہ کرتا ہے اور انہیں انبیاء کی وساطت سے راہ نجات صراط مستقیم تک پہنچاتا ہے۔ یہ حقیقت معلوم ہونا چاہیے کہ دین اور انسانی معاشرہ دو ایسی حقیقتیں ہیں جو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی۔ کوئی معاشرہ مذہب اور قیامت پر ایمان رکھے بغیر صحیح زندگی نہیں گزار سکتا۔ ایسے انسانی قوانین جن کا سرچشمہ ایمان نہیں، وہ فقط ذاتی ذمہ داریوں کی نشاندہی تک محدود ہیں، وہ انسانی وجود پر گہرا اثر مرتب نہیں کرتے۔ ایسے قوانین اختلاف اور منافع کے تضاد کو ختم نہیں کر سکتے۔ ان آخری صدیوں کی آزمائش میں انسانی معاشروں میں یہی حقیقت ثابت ہو چکی ہے۔ ایمان سے بہرہ مند وہ دنیا جسے اصطلاح میں متمدن کہا جاتا ہے، بہت سی ایسی قباحتوں، گناہوں کی مرتکب ہو رہی ہے جو تھوڑا بہت ایمان رکھنے والے گزشتہ پسماندہ معاشروں میں دکھائی نہیں دیتے۔ اب آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں، اس آیت پہ غور و فکر۔ قرآن خود کہتا ہے کہ ان آیات الہی میں جو ہے تم تدبر کرو، تدبر فی القرآن۔ اب اس سے خود آپ اپنے اندر پہچان سکتے ہیں۔ خود ایک گھر کے اندر، جو اکثر و بیشتر میں مثال دیتا ہوں، آپ اپنے گھر کو لے لیں، ایک فرد ہے، اب اس نے شادی کر لی، شادی کے بعد میں اس کے بچے ہوئے۔ ابتدائی دور میں باپ کفالت کر رہا ہے، ماں ان کی پرورش کر رہی ہے، اور جب وہ بچے بڑے ہونے لگتے ہیں تو آہستہ آہستہ ان کی خواہشات نفسانی بڑھنے لگتی ہیں، اور بچوں میں ادراک بھی بڑھنے لگتا ہے، اور اب جو ان کی عقل ہے، شعور ہے، ان کی صلاحیت ہے، وہ پڑھائی میں کتنا وہ کرتے ہیں، تو اس میں جو اچھا پڑھائی کرتا ہے اس سے پیار دراصل زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ میدان تربیت وہ عظیم میدان ہے جس میں ہر شخص جو ہے غوطہ نہیں لگا سکتا آسانی سے۔ یہ ایک پورا وہ ہے تربیت کا میدان کہ جہاں کے اوپر ماں باپ کو کس صورت سے اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، ان کے اندر محبتیں پیدا کرنی چاہیے،
اور ان کے درمیان الفت پیدا کرنی چاہیے. اگر وہ برائی سیکھتا ہے وہ بھی وہیں سے سیکھتا ہے. پہلے آپ یہ فکر کریں، حضرت آدم اور حضرت حوا 2 بیٹے ہیں، جناب حابیل جناب قابیل، ایک رحم میں ماں کے رہے، ایک باپ کے صلب سے پیدا ہوئے. باپ نبی ہے. ہم کہتے ہیں نا بچہ بگڑ گیا، محلہ غلط تھا، اسکول کی تعلیم غلط تھی، یہاں بگڑ گیا، یہاں بیٹھ گیا، یہاں ہو گیا. میں تو وہ مثال دے رہا ہوں جہاں کے اوپر کوئی برائی کا شائبہ نہیں ہے، صرف 4 افراد پہ مشتمل گھرانہ ہے. اور شیطان نے کیا کمال کر کے دکھایا اسی گھر کے اندر، ایک بھائی قاتل، دوسرا مقتول. قابیل کو یہ پڑھایا نا شیطان نے کہ تمہارے باپ اور ماں کے نزدیک حابیل زیادہ محبوب ہے، اور جس اللہ کی تم عبادت پرستش کرتے ہو اس کو بھی یہی محبوب ہے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. اتنا پڑھایا اتنا پڑھایا اتنا پڑھایا کہ وہ قتل کرنے پہ آمادہ ہو گیا. وہ اسباب آپ کے سامنے آئیں گے. وہاں کہاں ماحول خراب تھا. تو جو راہ ہدایت ہے اس کے لیے سب سے پہلے شریعت اور دین ہے. سورہ لقمان پڑھیے. حضرت لقمان جو نصیحت اپنے فرزند کو کر رہے ہیں، بیٹا ماں باپ کی ہمیشہ اطاعت و فرما برداری کرنا، کسی معاملے میں اختلاف نہ کرنا. ہاں اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی غیر خدا کی پرستش کا حکم دیں تو اب مقابلے میں ڈٹ جانا، کیونکہ عبادت کا حق صرف اس اللہ کا ہے جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا مالک ہے. آج جس دنیا کو ہم ترقی کہتے ہیں، جو دنیا نئی تہذیب کہلاتی ہے، آج کسی کا احترام نہیں ہے، نہ ماں باپ کا، نہ استاد کا، نہ بزرگوں کا. ہر شخص دولت کے پیچھے، عہدے کے پیچھے، اقتدار کے پیچھے. آج کی دنیا میں عزت ہے تو اقتدار کا نام، عزت ہے تو دولت کا نام، بلا تخصیص. آج نہ کوئی علماء کی سنتا ہے، نہ قرآن کی سنتا ہے، نہ دین کی. آج امت کا حال کیا ہے؟ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ دیکھ لیں کہ جو ایک نظام حضور نے بنا کر کے دیا مسلمانوں کو، اس میں چند تھے جنہوں نے دل و جان سے اس نظام الہی کو قبول کیا ہے. اور اس کی ایک مثال یہاں پر دیتا ہوں. ایک صحابی ہیں جناب رسول خدا کے، جناب مالک ابن نویرہ. 5 وقت کی نماز حضور کے ساتھ پڑھی، جہاد میں شریک ہیں، روزوں میں شریک ہیں، تمام عبادات میں. نہ نماز پڑھنے میں کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے، نہ روزہ رکھنے میں کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے. اگر جہاد پہ جانا ہے تو رسول اللہ خرچ دیں گے. یہ سب چیزیں ہیں. غریب تھے بیچارے، بہت زیادہ غریب تھے. چند بکریاں تھیں، ان کا دودھ فروخت کر کے گزارا کرتے تھے. پھٹا ہوا لباس ہے. حضور سے ایک روز شکایت کرتے، یا رسول اللہ کئی دن فاقے ہو جاتے ہیں، غربت ہے ناقابل برداشت. ان کی بیوی بہت حسین و جمیل و خوبصورت تھی. یا رسول اللہ میرے حق میں دعا کر دیں، کچھ تھوڑی بہت خیر و برکت مل جائے. حضور ٹال جاتے، منع کر دیتے.
جب وہ سبب پوچھتے تو حضور فرماتے تھے میں تجھے کھونا نہیں چاہتا ہوں. 5 وقت کا حضور کے ساتھ با جماعت نماز پڑھنے والا صحابی جب بہت زیادہ اس نے اصرار کیا، آپ نے فرمایا میں ابھی بھی سمجھا رہا ہوں. نہیں یار، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی محبت کم ہو جائے، آپ سے دوری ہو جائے. حضور نے ایک روز دعا کر دی، حضور کی دعا قبول نہ ہو. وہ جو چند بکریاں تھیں اب 2 بچے دینے لگی. کچھ دن کے بعد ایک وقت کی نماز، مثلا ظہر کی نماز کے وقت غائب ہو گئے. عصر کے وقت آئے، کہاں تھے؟ یا رسول اللہ، آپ کی دعا کی خیر و برکت کے سبب اتنے بچے ہو گئے ہیں بکریوں کے، ان کا کھانا دانا ان سب میں مصروف تھا. اچھا ٹھیک. کچھ دن کے بعد پھر عصر کی نماز بھی غائب. اب مغرب میں ملاقات ہوئی، کہاں تھے؟ پھر وہی حضور آپ کی دعا سے اتنی خیر و برکت ہو گئی ہے مال کے اندر، ان بکریوں کو چارے سے فرصت نہیں ملی، میں نے نماز پڑھی. پھر مغرب کی نماز غائب ہوئی، جواب وہی. اس کے بعد عشاء کی نماز غائب، جواب وہی. اب جمعے پہ آ گئے. جو شخص 5 وقت کا نمازی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ با جماعت، یہ صحابی کا حال بتلا رہا ہوں آپ کو. اب وہ جمعے کی نماز پہ آ گئے، نہ صبح کی نماز، نہ ظہر، نہ عصر، مغرب عشاء پڑھتے تھے، اپنے گھر پہ پڑھتے تھے وہیں. جمعے کے بعد جب سوال کیا تو پھر وہی حضور. اب وہ جمعے کی نماز بھی غائب ہو گئی. اب پہلی آیت آئی کاہے کی؟ زکوٰۃ نکالنے کی. اب ماشاءاللہ سے جہاں تا حد نگاہ بکریوں کا ریوڑ، بکری ہی بکری ہے، بکری ہی بکری ہے. جس کے ہاں 2 وقت کے فاقے تھے، پھٹا ہوا لباس تھا، بار بار اصرار کرتا تھا حضور سے دعا کرنے کے لیے صحابی، اور حضور منع کرتے تھے کہ میرے اور تمہارے درمیان یہ مال حائل ہو جائے گا، تم دور ہو جاؤ گے مجھ سے. وہ کہتا رہا حضور نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. حضور نے دعا کر دی، اور اب نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جب زکوٰۃ کی آیت آئی تو آپ نے اپنے 2-4 صحابیوں سے کہا جاؤ مالک ابن نویرہ کو کہو کہ اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے. مال اللہ نے دیا ہے، نبی کی دعا سے دیا ہے، اسی مال میں زکوٰۃ کا حکم بھی اللہ دے رہا ہے. اچھا صاحب، جب زکوٰۃ کا ہم پہنچے، ظاہر ہے کہ اصحاب آئے، پرانے دوست ہیں، سب ہیں، دودھ پلایا، سب کچھ کیا، ضیافت کی، سب کچھ کیا. ہاں بھائی کیسے آنا ہوں؟ ارے بھائی بہت دن ہوئے، ملاقات نہیں ہوئی، آج حضور نے آپ کے پاس بھیجا ہے. فرمائیے کیا بات ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے. اب تو فکر مند ہو گئے. اب حضور کی دعا بھول گئے، اللہ کا کرم فضل یہ سب غائب. اب تو یہ کہ میرا مال محنت کرتا ہوں، خدمت کرتا ہوں ان کی، اور اب اس میں زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. فکر میں پڑ گئے. اب یہ مال کی محبت کا اچھا حضور سے کہنا میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کے بات کروں گا. نہیں آئے، پھر بھیجا نہیں آئے، پھر بھیجا نہیں آئے. اب عذاب کی آیت آ گئی زکوٰۃ نہ نکالنے والوں پر. اب جب یہ آیت کہا کہ جاؤ اب یہ میرے صحابی کو سناؤ، جب وہ آیت پہنچی اب فرصت نکل آئی. عذاب کی آیت آنے کے بعد جس صحابی کو فرصت نہیں مل رہی تھی عذاب کو سن کر کے، اب تمام نہ مال کی فکر ہے، نہ بکریوں کی فکر ہے، نہ بیوی کی فکر ہے، کچھ نہیں. چونکہ اب عذاب کی آیت آ گئی ہے، اب وہ ڈر و خوف پیدا ہوا. اب بھاگتے ہوئے حضور کی خدمت میں. یہ ہے مال کی محبت. پوچھئے مورخین سے مالک ابن نویرہ کا مقام کیا تھا.
اچھا صاحب، اب ظاہر ہے یہ تو مالداروں میں شمار ہو گئے نا. حضور کے وفات کے بعد مسلمانوں نے اپنا خلیفہ حضرت ابوبکر کو بنا لیا. اب ان کو مال کی ضرورت تھی حکومت چلانے کے لیے. اب انہوں نے جو ہے اپنے اصحاب کو بھیجا، جاؤ. اس میں کس کو بھیجا؟ خالد ابن ولید. خالد صاحب کو بھیجا، سیف اللہ، بڑا بہادر شجاع، سب سے بڑا کافر تھا یہ ملعون. اس کو بھیجا. اب آپ دیکھیے، جب اسلام لے آئے تو صحابی بن گیا. مسلمانوں نے جو ہے سیف اللہ کا لقب دے دیا. اب یہ پہنچے، اتفاق ہے کہ جب پہنچے زکوٰۃ کے لیے بھیجا گیا ہے، چند لوگوں کو لے کے زکوٰۃ کے لیے گئے ہیں. اتفاق سے جناب مالک ابن نویرہ کی، جو میں نے ابتدا میں کہا، بیوی پہ نظر پڑ گئی. آئے ان کی خوبصورتی کو دیکھا، مزاج میں تبدیلی آئی. اس کو دوسرے کی منقوہ کو حاصل کرنے کے لیے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ یہ عورت مجھے مل جائے. آئے یہ ہے صحابیت، یہ سیف اللہ ہے. کہا کہ زکوٰۃ نکالو ورنہ ابھی قتل کروں گا. اب مالک ابن نویرہ جو ہے وہ کہتے ہیں بیٹھیے، میں بات کرتا ہوں، جو کچھ حکم ہوگا میں بجا لاؤں گا. اچھا، ظاہر مسئلہ یہ تھا کہ زکوٰۃ ایک شرعی رقم ہے اور ان کی نظر میں جو حکومت جس کے نمائندے بن کے آئے وہ ناجائز ہے. حکم خدا و رسول اور قرآن کے خلاف ہے. عوام نے منتخب کیا ہے، رسول اللہ کا نائب بنا دیا گیا. اب اگر زکوٰۃ بھی نکالوں تو ان کو کیسے دے دوں؟ ان کو کیسے دے دوں؟ کہا میں تو زکوٰۃ نہیں دوں گا تمہیں، اس لیے کہ میں تم کو جائز ہی نہیں مانتا ہوں. انہوں نے فوراً تلوار نکالی. اب یہ زکوٰۃ کے لیے تلوار نہیں تھی، یہ تلوار تھی ان کی بیوی کو حاصل کرنے کے لیے. حضور دنیا سے جا چکے ہیں، مکمل نظام دے کر کے گئے ہیں قرآن کی شکل میں. جناب مالک ابن نویرہ کو قتل کیا. چلو قتل کر دیا تو اب ان کی بیوی تو بیوہ ہو گئی نا. قرآن کیا حکم دیتا ہے؟ عدہ وفات ختم، اصول ختم. کوئی عدہ وفات نہیں، کچھ نہیں، کیونکہ اسی کی خواہش میں تو قتل کیا شور. اور جناب مالک ابن نویرہ نے بیوی کی طرف دیکھ کے کہا، کیونکہ خالد کی نظر کو بھی پہچانتے تھے، عادت کو بھی پہچانتے تھے. بیوی نے کہا یہ زکوٰۃ کے لیے قتل نہیں کیا جا رہا ہوں، یہ تیرے حسن کی وجہ سے قتل کیا جا رہا ہوں. قتل کر دیا. اور اس کے بعد میں اس کو اپنی زوجیت میں اسی وقت لے آیا. قتل کرنے کے فوراً بعد لوگوں نے آ کر کے حاکم وقت کو اطلاع دی، یعنی حضرت ابوبکر کو کہ ایسے ایسے ہوا ہے. وہ لوگ ناراض ہوئے، ناراض ہوئے اور آ کر کے خبر کی دربار خلافت میں جنہیں نے بھیجا تھا. اب چونکہ خالد بنی امیہ کے خاندان سے تھا، طاقتور خاندان، اور ابھی حکومت مضبوط نہیں ہوئی، تو چاہیے کیا تھا؟ قرآن کی روح سے فیصلہ ہوتا جب آپ نائب رسول ہیں. حج جاری کرتے نہیں. بڑا بہترین لفظ یہاں پر لایا گیا، خطائے اجتہادی، یعنی اجتہاد کرنے میں، فیصلہ کرنے میں غلطی ہو گئی اور یہ قابل معاف جرم ہے. لیجیے صاحب، کہانی ختم. کہاں قرآن، کہاں رسول کی سنت، کہاں رسول کی سیرت، کہاں اللہ کا حکم، کہاں دین، کہاں شریعت. یہ ہے دنیا داری. آج مسلمان جو دنیا میں ذلیل ہو رہا ہے، صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اہل بیت کو بھی چھوڑا ہے اور قرآن کو بھی چھوڑا ہے. حضور فرما کے گئے ہیں اگر تمہارے پاس قرآن و اہل بیت ہوں گے، ان میں کبھی جدائی نہیں ہوگی، کبھی اختلاف نہیں ہوگا، دونوں کو لے لو گے تو تم کامیاب رہو گے. اب آپ بتائیے ایسے صحابیوں کو آپ کیا کہیں گے؟
احترام کیجیے گا، سلام کیجیے گا، ایسوں کے پیچھے نماز پڑھیے گا۔ فیصلہ آپ خود کریں۔ مجھے تو واقعہ بیان کرنا تو میں نے کر دیا۔ جس کو آج مسلمان سیف اللہ کا ٹائٹل دیتے ہیں، ان کے کتنے کرتوت ہیں ایسے، انشاءاللہ تاریخ میں بیان کروں گا میں آپ کی خدمت میں۔ یہ تو ایک مثال ہے۔ اجل اصحاب کتنے تھے؟ شراب کا حکم قرآن میں آ گیا، نہیں چھوڑی۔ اجل اصحاب صف اول میں رہنے والے، صف اول میں رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے والے، ہجرت کر کے رسول کے ساتھ آنے والے، باقاعدہ شہر مدینہ کے باہر، خدا آپ کو زیارت نصیب کرے، وہاں پہ مسجد ذیق، مسجد فضیق، وہی رد شمس بھی ہے جہاں مولا علی کے لیے سورج پلٹایا تھا رسول اللہ نے۔ وہاں پوری مسجد تعمیر ہوئی جو شہر کے باہر تھی، جہاں جو کی بہترین اعلیٰ ترین شراب تیار کی جاتی تھی، اور یہ سب شوق فرماتے تھے، اپنا ویکینڈ مناتے تھے۔ حضور چھاپے ڈالتے تھے، حضور کو مخبر خبر دیتے تھے کہ آپ کے اصحاب فلاں جگہ ہے۔ جوا یہ لوگ کھیلتے تھے، شراب یہ لوگ پیتے تھے، زناکاری یہ لوگ کرتے تھے۔ قرآن کی آیات دیکھیں، تاریخ دیکھیں، احادیث کی کتابیں دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا۔ میں کسی کا نام نہیں لیتا، مگر ان کے حالات زندگی آپ کو مل جائیں گے کہ وہ اپنی زندگی میں کیا کیا کرتے تھے۔ کیا آج آپ کو مکہ مکرمہ میں شراب نہیں ملے گی؟ مدینے میں نہیں ملے گی؟ وہ تو اسلامی مملکت ہے بھائی۔ جب کوئی پیتا ہوگا جبھی تو، یہ الگ بات ہے کہ سامنے نہیں ہوگی۔ اتنے لوگوں کو عمرے کے نام پر لوگ دھوکہ دیتے ہیں اور ان کے ذریعے سے ڈرگ کی سپلائی ہوتی ہے، اور کتنے بیچارے معصوم بے گناہ صرف عمرے کے لالچ میں کہ فری عمرہ کرنے کو مل رہا ہے، اور چلے جاتے ہیں لوگ، اور ان کے لباس میں یا ان کے جوتوں میں اس میں جو ہے وہ قافلہ سالار جو ہے وہ بھیج دیتا ہے، اور وہ بے گناہ پکڑے جاتے۔ کتنے ہیں جو اس وقت قید کے اندر ہیں؟ ابھی چند مہینے کی بات ہے، ہندوستان سے ہمارے شاملی کے ضلع سے جو ہے وہ 15 آدمیوں کا قافلہ بھیجا گیا، مفت میں وہ بیچارے اللہ کے گھر کی محبت میں عمرہ کرنے کے لیے چلے گئے، اور ان کو ایک ایک تھیلی تھما دی گئی، وہ سب کے سب۔ کیا حکومت نہیں جانتی؟ بھئی وہاں ڈرگ لیتے ہوں گے جبھی تو ڈرگ کی سپلائی ہے۔ اگر کوئی لینے والا نہیں ہے تو پھر کیوں؟ اور کیا حکومت کو اتنی عقل نہیں؟ یہ بیچارے جو الف بے نہیں جانتے ہیں، سوائے نماز کے اور اللہ کے کچھ نہیں جانتے ہیں، عشق میں آئے ہیں، ان بیچاروں کو کیا پتا کیا ہے کیا نہیں ہے؟ اور حکومت کوئی تحقیق نہیں کرتی، اصل مجرموں کو نہیں پکڑتی، اور یہ بیچارے بے گناہ عمرہ کرنے والے آج ہزاروں کی تعداد میں، ایک دو نہیں، ہر سال کتنوں کے سر قلم ہوتے ہیں۔ کیا ان کو عقل و شعور نہیں ہے کہ یہ واقعی تحقیق کرے کہ یہ بیچارے جو آئے ہیں ان کو کس نے دھوکہ دیا ہے اور اس منزل تک پہنچایا ہے؟ مگر حکومت کا قانون ہے، گردن مار دی جائے گی، وہ مارے جائیں گے۔ جس ملک سے آ رہے ہیں نہ اس ملک والے ان کے خلاف کوئی کارروائی کرتے ہیں، جس ملک میں سزا دی جا رہی نہ ان ملک والے۔ کہاں جا رہے ہیں مسلمان؟ آپ کا معاشرہ کہاں چلا گیا؟ کیا یہ سب مسلمان جن کو خبریں ملتی ہیں یہ کان دھرتے ہیں؟ کیا یہ کام نہیں کر سکتے؟ ایسے افراد کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کریں؟ جو بیچارے بے گناہ مارے جا رہے ہیں، گرفتار ہو گئے ہیں، ان کا اللہ وارث ہے۔ کہاں کہاں شکوہ کیا جائے؟ غور کریں، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں، اپنے اندر آگاہی پیدا کریں۔ قرآن تمہارے پاس موجود ہے، علماء موجود ہیں، پوچھیں، راہ ہدایت پائیں۔ اپنے اغل بغل دیکھیں لوگ کیا کر رہے ہیں، اتنا ہی غور کر لیں کہ ایک آدمی کے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گئی کہ جو آپ کو فری حج پہ بھیج رہا ہے یا فری زیارتوں میں بھیج رہا ہے، جہاں ایک آدمی کا اپنا خرچ ممکن نہیں ہے۔ آج اس معاشرے میں اس مہنگائی کے دور کے اندر کھانا پینا مشکلیں چھ جائے کہ اتنا لمبا خرچ، اور ایک دو نہیں ہے، کتنے لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے،
یہی خیال کریں کتنے بیچارے پاکستانی، کتنے ہندوستانی یا اور دیگر ممالک، ایک ان دو ہی ملکوں کی بات نہیں ہے، وہاں کے اوپر کتنے قیدی پڑے ہیں۔ کب ان کو عقل و شعور آئے گا کہ کم سے کم ایک کمیشن بنا کر کے ان بیچاروں کا مقدمہ ان کے حوالے کرے؟ ایک بوڑھا آدمی جو 70 سال کے 75 سال کے لوگ ہیں یا 65 سال کے اوپر ہے، اس کو وہ ڈرگ کا نام بھی نہیں جانتا، اسے معلوم بھی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے، اور وہ تو اپنی سادگی میں کہہ رہے ہیں کہ بھیا ہمیں تو اس بیچارے نے بھیجا، اللہ اس کا بھلا کرے، اور اس نے یہ تھیلی دی ہے، کوئی اس کا دوست لینے آئے گا، اور وہ بدبخت جو لینے آیا وہ سارا منظر دیکھ رہا ہے، اور ان کے سرپرست وہیں پر موجود ہیں۔ غور و فکر کا مقام ہے میرے عزیزو۔ ہمارے لیے آج بھی قرآن موجود ہے فکر کرنے کے لیے۔ انہی کلمات کے ساتھ انشاءاللہ میرا وقت ختم ہو گیا، تھوڑا زیادہ ہو گیا آج۔ پروردگار عالم آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے، اور آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے۔ میری گزارش ہے آپ تمام حضرات سے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ہمارے جناب ڈاکٹر عامر رضوی صاحب کے تمام مرحومین، بالخصوص سید اسماعیل رضوی ابن سید علی مصدق رضوی، سید قدرت علی ابن سید چراغ علی، فریدہ سیدہ بنت کرامت حسین سید ابراہیم رضوی ابن سید فرقان رضوی، اور سیدہ فریدہ سیدہ بنت سید کرامت حسین سید ابراہیم رضوی ابن سید علی مقدس رضوی، ان تمام مرحومین کے لیے سورۃ الفاتحہ، میرے والدین کے لیے، آپ تمام حضرات کے مرحومین کے لیے، مولانا سید تلمیذ حسین رضوی کے لیے، اور وہ افراد جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، تمام شہداء اسلام جو راہ خدا میں حال میں اور گزشتہ سالوں میں اس سے پہلے شہید کیے گئے، ان سب کی ارواح کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ والسلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔